اور علی پبلک کے تمام اسٹاف کا سیرت سے ہمیں بہت فائدے ہوئے. اس بک سے اس ایگزام سے ہمیں اسلام کی اور زیادہ معلومات بھی ہے. اپنے پیارے رسول کے بارے میں بہت زیادہ کچھ ایسے چیزیں تھیں جو ہمیں نہیں معلوم تھی. اور یہ ایگزام کیا تو پتہ چلا کہ دین بہت خوبصورت ہے اور اس سے بہت فائدے ہیں. میں خالد جیلانی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں. خالد جیلانی ہمارے اسکول کے پرنسپل جناب میراد احمد صاحب تشریف لے آئیں. مولانا عامر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کی تشریف لے آئیں. اب میں محترم جناب فیض کمار صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو محسوس کروائیں. فیض کمار صاحب جو کمار کالج منشی صاحب کے پوتے ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مولانا امام صاحب کا. پہلی مرتبہ اس اسکول میں حاضری ہوئی ہوگی اور یہاں آ کر بڑا ایک اچھا ایک نیا ماحول دیکھنے کو ملا کہ آپ لوگ جس طرح سے محنت کر کے ان بچوں کی تعلیم کی پرورش کر رہے ہیں اور بچوں میں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان میں دلچسپی بھی بہت زیادہ ہے ہر چیز کو لے کر. محمد ریاض صاحب کا بھی اس کا کار ہے, سب میرے بارہ ہے کامل جلانی صاحب اور ہمارے تمام لوگ. میں شاید ہوں کہ ایک شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اجازت کو بطور خاص. بچیاں ہو اگر تربیت یافتہ, بطور خاص, بچیاں ہو اگر تربیت یافتہ, بچیاں ہو اگر تربیت یافتہ, پھر بنے کتنے گھر تربیت یافتہ. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور اب ہم محفل کو چار چاند لگانے کے لیے نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت کو پسند دیتی ہوں اپنی رضوان کو کہ وہ آئے اور محفل کو لہجے کے رونق کو برقرار رکھیں. اپنی رضوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہندی وہ خراسانی, یہ افغانی وہ تمہاری, یہ ہندی وہ خراسانی, یہ افغانی وہ تمہاری.
تو یہ شرمندہ ساحل اچھل کر بےقرار ہو جا تو راز کن فنا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راستہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا غبارہ روتے رنگوں نہ سب ہے بار پر تیرے غبارہ روتے رنگوں نہ سب ہے بار پر تیرے غبارہ روتے رنگوں نہ سب ہے بار پر تیرے تو یہ مرغے حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا تو یہ مرغے حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا تو راز کن فنا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا تو راز کن فنا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا تو راز کن فنا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فکرت میں نواں کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فکرت میں نواں کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فکرت میں نواں کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فکرت میں نواں کوئی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر عثمانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں تو اب ہم جو ہے آپ کے قرآن کو ریتا پر نہیں رہیں گے تو بس انشاءاللہ اس کے بعد آگے حضرت قاری صاحب کا ہی جو بھی بیان ہوگا وہ اس کے بعد پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگا اس سے پہلے بھی بیان ہو کر آئے ہیں صابرین بانو تشریف لائے جو حافظہ ہیں ماشاءاللہ حفظ مکمل کیا ہے انہوں نے اور یہ لڑکی ہمارے کلاس 8 کی اسٹوڈنٹ بھی ہے تو الحمدللہ اس سے پہلے بھی 2 بچوں نے ایسا حفظ قرآن مکمل کیا جس میں ایک لڑکی ہے شاہین نام کی وہ بھی بیٹھی ہے وہ 7 میں ہے اور لڑکا اور اس میں حفظ کیا ہے وہ بھی شاہین میں پڑھ رہا ہے اندر داخلہ اس کا وہاں کرایا ہے شاہین میں تو وہاں پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ دعا فرمائیں بچوں کے لیے اب ہم اپنے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے استاد محترم حضرت قاری صاحب مدنی صدر علی سے گزارش کرتے ہیں کہ بیٹی کو ادا کریں
یہ بیٹی کے لیے یہ ہدیہ ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. مہمان خصوصی صاحب ڈاکٹر مولانا فاروق صاحب سے معتبانہ التماس کرتی ہوں کہ وہ اپنے نورانی کلمات سے ہم سب سامعین کو مستقل فرمائیں. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین اور معزز حاضرات، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور بڑی مسرت کی گھڑی ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں جس میں ایک بچی نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں اتارا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں. رب کائنات نے محض اپنے فضل سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمارے بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے اس خدمت کو انجام دیا اور اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے ایک بچی کو حافظ قرآن بنایا. اس پر ہم سب سے پہلے مولانا محمد عمران صاحب انصاری ندوی مرحوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنہوں نے سن 2008 میں پودا لگایا تھا. نہ ہم نے تصور کیا تھا، نہ آپ نے تصور کیا تھا یہ پودا اتنی جلدی اتنا شاندار پھل لے کر کے آ جائے گا. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو پودا لگاتا ہے وہ اس کا پھل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا، اس کا پھل آگے والی نسلیں دیکھتی ہیں. لیکن الحمدللہ بہت کم مدت میں، بڑی کم عمری میں اس پودے نے اپنا پھل دے دیا ہے، اور آج یہ بچی اس پھل کی مثال ہے. میں اس بچی کے استاد
مولانا شفیع الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی مشقتوں سے، جن کی جہد مسلسل سے اور جن کی ساری پہم سے آج اس بچی نے قرآن پاک حفظ کیا اور آج اتنا شاندار قرآن پاک اس کو سنایا۔ ابھی ہم جو داخل ہوئے وہ بچی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ ہمارے مولانا عمران صاحب نے بتایا کہ وہ بچی جو حافظ قرآن ہوئی ہے وہ تلاوت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حفظ کو تا حیات بقا عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انما بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ انسان کا کمال صرف علم کی وجہ سے، اور انسان کی شرافت، اس کی عظمت اور اس کی بلندی صرف علم کی وجہ سے، باقی انسان کے اندر کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 18,000 مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کی اشرفیت اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کی بنیاد علم ہے۔ پگھلنا علم کے خاطر مثالیں کم مرتبہ ہے، اور بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان علم سے ہوتی ہے، کائنات کی پہچان علم سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا 9واں سپارہ پڑھیے اور اس کا 12واں رکوع پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ رب العزت نے آپ سے عہد الست لیا تھا اور سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو جمع کیا تھا، اور اس وقت اللہ رب العزت نے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کوئی نہیں بول رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک جسم عطا فرمایا اور اس جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ جسم کا ایک حصہ آلہ علم ہے اور ایک حصہ آلہ عمل ہے اور ایک حصہ آلہ مال ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء عطا فرمائے اور ان مختلف اعضاء میں سب سے بلندی سر کو عطا فرمائے، اور جو آلہ علم ہے اللہ پاک نے وہ آلہ علم انسان کے سر میں ہے۔ علم سب سے پہلے کان کے ذریعے سے آتا ہے، سماعت کے ذریعے سے آتا ہے، اس کے بعد علم بصارت کے ذریعے آتا ہے، نگاہ کے ذریعے سے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا بچہ جب وہ بولنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کو ماں باپ اس کے سامنے کچھ الفاظ بولتے ہیں، سن کر کے بچہ وہ الفاظ بولتا ہے۔ آپ کسی انسانی بچے کو جنگل میں چھوڑ آئیے اور اس کی پرورش جانوروں کے درمیان میں اور جب وہ بالغ ہو جائے آپ اس کو لے کر اپنی بستی میں آئیے تو ایک لفظ نہیں بولے گا، ایک لفظ نہیں بولے گا، اس لیے اس کو بولنا سکھایا نہیں ہے۔ انسان کا علم سب سے پہلے سماعت کے ذریعے آتا ہے
اور اللہ رب العزت نے سماعت کے ذریعے سر میں رکھا ہے۔ جو چیز جتنی عظمت والی ہوتی ہے اس چیز کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے کان کو بلند کیا۔ حضور پاک علیہ السلام اس مجلس میں موجود ہے جس مجلس میں اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو جمع کیا اور یہ پوچھ رہے ہیں مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کسی انسان نے بولنا سیکھا نہیں تھا، اب بولے کیسے؟ کوئی لفظ کان سے گزرا نہیں، کوئی حرف کان سے گزرا نہیں، بولے کیسے؟ سارے انسان خاموش بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے جس شخص نے بلا کا لفظ استعمال کیا ہے تو حضور اکبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے اس کائنات میں معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے اس کائنات میں پروفیسر بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو ساری کائنات کے سب سے بڑے پروفیسر نبی پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا بلا اے میرے پروردگار آپ ہی ہمارے پروردگار، اب یہ کان کے ذریعے سے لفظ لوگوں کے سامنے آیا تو ساری کائنات نے کھڑے ہو کر کہا بلا شہید اللہ، اے میرے پروردگار ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے دکھ کے، آپ ہمارے سکھ کے، ہماری زندگی کے ہر لمحے کے، ہماری زندگی کے ہر قدم کے اے میرے پروردگار آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی خالق ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے مالک آپ ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے خالق آپ ہیں، آپ سارے بادشاہوں کے بادشاہ۔ تو علم سب سے پہلے کان کے ذریعے سے آتا ہے اور سب سے پہلے جس لفظ کا استعمال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد ساری کائنات نے اللہ رب العزت سے کہا بلا میرے پروردگار آپ میرے پروردگار۔ اس کے بعد تو واقعہ لیجیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون۔ رب کائنات نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے مشورہ کیا کہ ہم اپنی مخلوقات میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ترجمان ہوگی۔ ترجمان کس چیز میں ہوگی؟ علم میں ترجمان، جو ہمارا خلیفہ ہوگا، ہمارا جانشین ہوگا، ہماری طریقے سے کائنات پر حکومت کرنے والا ہوگا، ہم اس کو اشرف المخلوقات بنائیں گے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے جن پیدا ہو چکے تھے فرشتوں نے ان کی قد و غارت کری، ان کی صفاتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رب کائنات سے عرض کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے میرے پروردگار اگر آپ کو تقدیس کی ضرورت ہے، آپ کو تکمیل کی ضرورت ہے، آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے، ہم تو کبھی نہیں۔ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو آپ آپس میں قد و غارت گری کرے گی؟ گویا کہ فرشتوں نے رب کائنات کی ایک بنیادی چیز پر ایک کلام کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام چیزیں، دنیا کی تمام چیزوں کو سامنے رکھا۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کی ساری چیزوں کو سامنے لا کر کے رکھا اور فرشتوں سے فرمایا ہم